بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع توبہ استغفار ہے، اور یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہستی، جس ہستی جیسی ذات اللہ تعالی نے دنیا میں نہ پہلے کبھی پیدا کی اور نہ تا قیامت کبھی پیدا ہوگی، وہ ذات، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، خطاؤں اور غلطیوں سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے باوجود پیارے پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ایک عظیم عمل ہے اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، حاملین عرش، فرمایا کہ 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور بڑے عظیم ہیں، مقام المرتبت ہے۔ ان کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ ان کے کندھوں پر اللہ کا عرش ہے اور ان کے پاؤں 7 آسمان کو کراس کرتے ہوئے زمین کی تہ میں جا کے لگتے ہیں۔ یہ فرشتے انتہائی معزز اور مکرم ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ فرمایا کہ عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی بڑے مکرم ہیں، بڑے معزز ہیں، اللہ کے انتہائی برگزیدہ ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی جلالت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی ذات، اس کے بارے میں ان کو بخوبی علم ہے کہ اللہ عرش معلیٰ کا مالک ہے۔ وہ عرش جو اتنا بڑا ہے کہ جس کی کرسی جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ جس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ چٹیل میدان میں اگر ایک انگوٹھی پھینکی جائے، انگوٹھی اللہ کی کرسی ہے اور چٹیل میدان اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے آسمان زمین کی تخلیق کے بعد عرش پر اللہ مستوی ہوا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے اور کتنی مکرم ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہتھیلی میں وہ ذات 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اچھال دے گا۔ یہ اللہ کی جلالت ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ فرمایا کہ وہ حاملین عرش فرشتے اور عرش کے ارد گرد موجود فرشتے جو ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو دنیا میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تجھ سے معافی مانگتا ہے، تیرے سامنے جھکتا ہے، انابت کرتا ہے، تجھے خدا مانتا ہے، تیرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی
ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ فرمایا کہ وہ تمام فرشتے ایسے بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو تو معاف کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، جسم کو مطہر کر دے، جنت کا وارث بنا دے۔ اور اللہ ایسے فرشتوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ باوجود اس کے کہ آپ معصوم تھے، راتوں کا قیام، استغفار کی کثرت، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے مناجات کرنا، منانا، آنسو بہانا، گریہ زاری۔ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر صاحب کا گناہ معاف، آنے والی زندگی میں کوئی گناہ آپ کے جسم پر نہیں ہوگا؟ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی توبہ، اتنی انابت، اتنی گریہ زاری، پاؤں میں ورم آنا، اتنا قیام، قرآن کی تلاوت۔ کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے جسم دیا، مجھے جسم کے اندر روح پیدا کی اور میرے اعضاء بنائے، اور میں یتیم تھا، یتیمی کی حالت میں اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی اتنے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، کیا ہمیں اللہ کے سامنے انابت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے رجوع کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرتے رہے، معافی مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے انابت کرتے رہے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ موت کا لقمہ کس وقت اس نے کھا لینا ہے، کب موت اس کے اوپر واقع ہو جانی ہے۔ دنیا میں انسان کے 3 دشمن ہیں، اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جو انسان کے پیچھے لگے ہیں، انسان کو تباہ کرنے کے لیے، اعمال کے دشمن، اللہ سے دوری پیدا کرنے کے لیے انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور انسان کو جہنم کی طرف لے جانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ان 3 دشمنوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ان سے مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ یہ دنیا جو عارضی ہے انتہائی قلیل ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا کلمح البصر، یہ قیامت کے مقابلے میں ایک پلک جھپکنا ہے۔ قیامت کا جب 50,000 سال کا دن گزرے گا، فرمایا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، ایسے ہی ہے جیسے تم نے ایک آنکھ پلک جھپکی ہے اور تم قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اتنی سی دیر میں انتہائی بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کو منا نہ سکا اور اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے دربار میں آیا۔ فرمایا کہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں سب سے پہلا دشمن جو تمہارے پیچھے لگا ہے، تمہارے اعمال کے، تمہارے ایمان کے، تمہارے اسلام کے، تمہیں برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ شیطان کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ۔ فرمایا کہ وہ اپنا لشکر جو ہے اصحاب جہیم بنانا چاہتا ہے۔ شیطان نے قسم اٹھائی تھی، اے اللہ تیری عزت اور جلالت کی قسم ہے، میں انسان کو گمراہ کروں گا، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جہت سے اس پر وار کروں گا اور اسے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ جا، تجھے اجازت ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اگر تو نے قسم اٹھائی ہے تو میں بھی اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ آدم کا بیٹا جب تک میرے دربار میں آتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا،
انابت کرتا رہے گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں گا، گناہوں سے بخشتا رہوں گا، جسم کو پاک کرتا رہوں گا، تو اپنی انتہا کر میں اپنی رحمت کی انتہا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان امت مسلمہ پر کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور یہ دروازہ بہت بڑا ہے جس کی چوڑائی جو ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے کھلا ہے، جب تک جان تمہارے حلق میں نہیں آ جاتی اس وقت سے پہلے اگر تم اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیتے ہو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ اس کو تم نے ہرانا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اپنے اس دشمن کو کمزور کر دو، اس کو لاغر کر دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم اسے کیسے کمزور کریں، کیسے لاغر کریں کہ یہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے، ہمارے پیچھے نہ آ سکے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کمزور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے۔ جب تم استغفر اللہ کہتے ہو فرمایا کہ اس کے جسم پر جا کے ضرب لگتی ہے، یہ کلمہ جو ہے شیطان کو کمزور کرتا ہے اور انتہائی نحیف بنا دیتا ہے، اور اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ نہیں کر پاتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے تمہارے ایمان کا دشمن ہے، اور تمہارے اندر سب سے بڑی جو فحاشی ہے وہ بے حیائی، تمہیں یہ بے حیا بنائے گا۔ یہی کام آدم کے ساتھ کیا کہ جب آدم کو اللہ نے جنت میں داخل کیا شیطان نے آ کے قسمیں اٹھائیں کہ تجھے یہ جنت اچھی نہیں لگتی؟ آدم نے کہا بڑی اچھی ہے۔ کہا تو یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا؟ کہا رہنا چاہتا ہوں۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، جس پھل سے منع کیا گیا ہے اگر تو یہ کھا لے گا تو پھر ہمیشہ رہے گا، اور اگر نہ کھا سکا تو پھر جنت سے نکال دیا جائے گا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ قسمیں اٹھائیں، آدم کو گمراہ کر دیا۔ آدم نے پھل کھایا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آدم کے جسم سے لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے، اور پھر جنت کے پتے اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ آدم غلطی کی ہے، سزا ملے گی۔ اٹھا کے زمین پر ڈالا اور کہا کہ جاؤ اب تم نے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور اگر تم نے اللہ کو منا لیا تو پھر دوبارہ ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، وگرنہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دینا ہے۔ فرمایا کہ شیطان نے آدم کو برہنہ کیا اور آدم کی اولاد کو بھی ننگا کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم سے لباس کو اتارنا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جیسا جسم پر لباس انہوں نے پہنا ہی نہیں ہوا، برہنہ حالت، جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ فرمایا کہ یہ شیطان ہوگا جو تمہارے پیچھے تمہارے اسلام کا، ایمان کا، اعمال کا دشمن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلے کی ایک ہی صورت ہے اللہ سے توبہ، انابت، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر۔ دوسرا دشمن فرمایا کہ دنیا ہے، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی حبس، دنیا کی لالچ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلہ ملعون، دنیا ساری کی ساری لعنت زدہ ہے۔ پوری کائنات میں دنیا جو ہے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا ملعون ہے، حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس
وہ شخص اللہ کی لعنت سے بچے گا جو اللہ کا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، یا وہ عالم جو اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ متعلم جو دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تین افراد جو ہیں اللہ کی لعنت سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی ذلیل ہے، اتنی کم تر ہے کہ ایک مردہ بکری سے زیادہ کم تر اللہ کے ہاں یہ دنیا ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے محبت نہیں کی۔ آسمان سے جبریل آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پہاڑ احد کا سونے کا بنا دینا چاہتا ہے، اور اللہ پہاڑ احد کو حکم دے گا کہ تو نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، جہاں جہاں پیغمبر جائے گا پہاڑ احد ساتھ ساتھ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، میلوں لمبا ہے، پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیے جائیں پہاڑ احد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، جس دنیا سے اللہ کو محبت نہیں ہے اس دنیا سے محمد مصطفیٰ کو بھی محبت نہیں ہے۔ باقی رہا رزق کا معاملہ، تو فرمایا کہ وہ جو میں نے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی عمر میں تمہارے لیے جو رزق لکھا ہے وہ اللہ نے تمہیں دینا ہی دینا ہے، تم نے رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ امام شافعی مثال دیتے ہیں رزق کی، فرمایا کہ تم کھڑے ہوتے ہو نا تو تمہارے پیچھے سایہ ہوتا ہے، ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو سایہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ کہنے لگے اگر اس سائے کو تم پکڑنے کی کوشش کرو گے تو یہ سایہ تم سے آگے دوڑے گا، اس کے پیچھے بھاگو گے سایہ اور آگے، اور بھاگو گے اور آگے، اور اگر اپنی ڈائریکشن جو ہے آپ تبدیل کر کے دوسری طرف چلنا شروع کر دیں سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی دنیا کی مثال ہے، اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگو گے یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، ذلیل کر دے گی، اور اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرنے لگو گے تو دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ جو قسمت میں لکھا ہے اللہ نے دینا ہی دینا ہے، اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے قسمت میں رزق لکھا ہے اور وہ اللہ نہ دے یہ اللہ کا ظلم بنتا ہے۔ لیس بظلام للعبید، اللہ فرماتے ہیں میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو رزق میں نے لکھا ہے بندے کو میں نے دینا ہی دینا ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ لیتا کس انداز سے ہے۔ اگر اللہ کو منا کر لے لے تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا کی حبس، دنیا کی لالچ، دولت کے پیچھے دوڑنا، دولت کا طمع، اس کے پیچھے شب و روز محنت، کوشش، کاوش کہ اللہ کی یاد سے غافل، نماز سے غافل، ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل، فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گی کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے اور قبر جو ہے تمہارا جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے۔ فرمایا کہ میری امت کو تباہ یہ دنیا کا فتنہ ہی کرے گا، اور جہاد سے پیچھے ہٹنے کی سب سے بڑی وجہ بھی فرمایا کہ دنیا کی حبس، دنیا کی لالچ اور دنیا کا طمع ہوگا۔ فرمایا کہ یہ طمع تم نے پیدا نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، اور مسافر آدمی جو ہے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا، میں اتنا زیادہ راہ اٹھاتا ہوں کہ میری زندگی بسر ہو سکے، میری منزل جنت ہے اور دنیا انتہائی عارضی ہے، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ کوئی ایک انسان نہیں بتا سکتا کہ اتنا عرصہ اللہ سے لکھوا کر آیا ہوں،
یا یہاں اٹھنے کے بعد میں نے اتنے لمحات جو ہے سانسیں لینی ہیں، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ فرمایا کہ جب یہ پتہ نہیں ہے تو پھر صحابہ کا منہج، صحابہ کا عقیدہ اپنا لو کہ وہ صبح کرتے تھے، شام کا انتظار نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اصحاب القبور ہیں، ہم نے قبر میں جانا ہے، شام سے پہلے پہلے ہمارے جسم سے روح پرواز کر سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، انابت، توبہ، استغفار، گڑگڑانا ہر وقت ہر لمحہ جاری رہتا تھا کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ ہمارے جسم سے گناہوں کو پاک کر دے اور اللہ ہمیں جنت کا مہمان بنا دے، یہ ان کی تڑپ تھی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اتنی لمبی زندگی پڑی ہے، اتنا عرصہ پڑا ہے، اتنا ابھی ٹائم پڑا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ابھی میں نے اتنے پیسے اکٹھے کر کے، مال اکٹھا کر کے اپنی اولاد کے لیے فلاں فلاں چیز بنانی ہے۔ فرمایا کہ انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، درمیان میں موت آتی ہے، خواہشات وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہیں، بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لے کر کیا جا رہا ہے؟ انسان سوچے تو صحیح، میرے پاس ہے کیا؟ ابھی اگر جسم سے جان نکلے تو کیا ہے میرے پاس؟ فرمایا کہ اس لیے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں توبہ کر لو، اس سے تم کبھی بھی دیر نہیں کرنی۔ اور تیسرا دشمن جو ہے، یہ دو دشمن ہو گئے، ایک شیطان، ایک دنیا، اور تیسرا دشمن انسان کا نفس ہے، انسان کا اندر ہے، انسان کی خواہشات ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی انسان کا دشمن ہے جو انسان کو برے راستے پر لگانے کے لیے شیطان کی آماج گاہ بنتا ہے۔ شیطان انسان کے دل کے اندر بیٹھ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان کو خواہشات کا پیروکار بنا دیتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کا غلام بنتا ہے۔ دل چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے، دل چاہتا ہے نہیں پڑھتا، دل چاہتا ہے قرآن پڑھتا ہے، دل نہیں چاہ رہا قرآن نہیں پڑھتا، دل نے چاہا ہے تو اپنا چہرہ محمدی بنا لیا ہے، اگر دل نہیں چاہتا تو اپنا چہرہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی عکاسی کے پیچھے ان کی تقلید کرتے ہوئے ویسا بنا لیا ہے۔ لباس اگر دل نے چاہا ہے اسلامی بنایا ہے، نہیں تو ہم انگریز کے تابع ہیں، یہود کے تابع ہیں، عیسائیوں کے تابع ہیں۔ فرمایا کہ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا جو ہے انسان کو تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ میں کہتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ مجاہد ہے جو میدان جہاد میں اللہ کے لیے تلوار لے کر لڑتا ہے، جان پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے۔ فرمایا کہ میرے نزدیک اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے اندر سے لڑتا ہے، اپنے اندر کو مارتا ہے، اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے اندر کو دباتا ہے، اپنے اندر کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 11 قسمیں اٹھائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء اذا بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، 11 قسمیں اٹھا کر اللہ نے کہا ہے تمہارے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے اندر کو پاک کر لو، اپنے اندر کو پاکیزہ کر لو، وگرنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، اللہ سے تمہیں دور لے جائے گا۔ یہ دل جب پتھر بنتا ہے پھر اللہ کا نافرمان بنتا ہے، پھر اس کو نیکی اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو نماز اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا، پھر ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا، پھر فحاشی، بے حیائی اور یعنی جو ہے اس کی طرف دل کی رغبت ہوتی ہے، دل دوڑتا ہے، قرآن سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ تراویح کے اندر قرآن سنتے ہوئے بھی جسم بوجھل پن اختیار کر جائیں گے، قرآن کی حلاوت اور مٹھاس دلوں میں نہیں اترے گی۔ یہ سخاوت قلب کی نشانی ہے کہ انسان کا دل سخت اور پتھر بن چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ دل انتہائی اللہ کا ناپسندیدہ ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ان تینوں دشمنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔
رمضان کا مہینہ تیزی سے جا رہا ہے، ایام معدودات ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔